بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر حمد و ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے حد بے عدد درود السلام کے بعد، ہماری یہ آج ملاقات سلسلے وار ملاقاتوں کا ایک حصہ ہے۔ رب العالمین کے حقوق سے متعلق 40 احادیث، ان 40 احادیث میں سے تقریباً 12 احادیث پر ہماری گفتگو ہو چکی ہے، اور گزشتہ ملاقات میں 2 حدیثیں آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی تھیں اور اس کی تشریح اور ان 2 حدیثوں سے کیا مسائل اور کیا احکام ثابت ہوتے ہیں اس کے بارے میں آپ حضرات کو بتایا گیا تھا۔ پہلی حدیث کا تعلق تبرک سے تھا۔ پہلی حدیث یعنی گزشتہ ملاقات میں 2 حدیثوں کا ذکر ہوا تھا، ان میں سے جو پہلی حدیث تھی جس کا تعلق غیر مسلموں کی مشابہت کرنے سے ہمیں روکا گیا، جس طرح ہمیں باطنی طور پر اندرونی طور پر غیر قومی کی مشابہت نہیں کرنی، اور ظاہری طور پر بھی ہمیں غیر قوموں کی کیا ہے مشابہت نہیں کرنی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا ہے اس سے کیا ہے منع فرمایا۔ جس حدیث کا ذکر ہوا تھا اس میں یہ تھا کہ صحابہ کرام کا گزر ایک درخت سے ہوا، جس درخت کو لوگوں نے تبرک اور برکت کا ذریعہ سمجھا تھا۔ اس درخت پر آ کر کے اپنے اسلحے کو کیا ہے لٹکایا کرتے تھے، تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپیل کی کہ یا رسول اللہ، آپ ہمارے لیے بھی کوئی ایسا درخت مقرر کر دیں، متعین کر دیں، تاکہ ہم بھی کیا ہے اس سے برکت اور تبرک کیا ہے حاصل کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کیا ہے ناراضگی کا اظہار کیا اور منع فرمایا اس سے، اور کہا کہ یعنی بہت ہی ممکن ہے کہ میرے دنیا سے جانے کے بعد تم پچھلی اقوام کے طور طریقوں پر ان کے منہج پر کیا ہے چل بسو گے، یعنی تم بھی کیا ہے شرک میں کیا ہے مبتلا ہو جاؤ گے۔ اسی طرح ایک حدیث آپ حضرات کے سامنے یہ بھی رکھی گئی تھی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، ایک خاص مقام جس کا نام بوانا ہے، اس مقام پر اونٹ ذبح کیا جائے، میں نے اس کی نظر مانی ہے، تو کیا اس نظر کو کیا ہے پوری کی جائے یا نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ کیا اس مقام پر کسی بت کی پوجا ہوتی ہے، یا جاہلیت میں لوگ اس مقام کو خاص کسی نیت سے جا کر کے ادھر جانور ذبح کیا کرتے تھے یا نہیں کیا کرتے تھے؟ جب آپ کو یہ بتایا گیا کہ نہیں، وہ کوئی ایسی جگہ نہیں کہ جہاں پر کیا ہے کوئی شرکیہ اعمال کیا جاتا تھا کبھی، اور نہ ہی ابھی کیا جاتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تم نے اس مقام پر جا کر اونٹ ذبح کرنا اس کی نظر مانی ہے تو تم اپنی نظر کو کیا ہے پورا کرو، لیکن اتنا ضرور ہے کہ ایسے مقامات جہاں پر غیر اللہ کے نام سے جانور ذبح ہوتا ہے، نظر نیاز کا معاملہ ہے، یا اسے انہوں نے مزار بنا لیا ہے، کہیں پر کسی مقام کو متعین کیا ہے، تو ایسے مقامات پر جا کر جانور ذبح کرنا یا کوئی عمل ایسا کرنا جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا مقصد ہو، تو ایسا کرنا درست اور جائز تمہارے لیے نہیں۔ اسی طرح یہ بات بھی آپ حضرات کے سامنے رکھی گئی تھی کہ دعا اللہ تبارک و تعالی ہی سے صرف کیا ہے مانگی جائے، طلب کی جائے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث گزری الدعاء هو العبادہ،
دعا ہی اصل عبادت ہے۔ تو جتنی عبادات مقرر ہیں، چاہے وہ نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، دیگر عبادات، ان سب عبادات کے ذریعے بندہ اللہ تبارک و تعالی کا تقرب حاصل کرتا ہے۔ اور ان تمام عبادات پر اگر غور کیا جائے تو ایک بہت بڑا حصہ ان عبادات میں دعا کا ہوتا ہے، دعاؤں کا اہتمام کیا جائے۔ نماز خود دعا ہے، اور نماز کے اندر جو وظائف، جو اذکار پائے جاتے ہیں، جو دعائیں پائی جاتی ہیں، ان کا بھی شمار کیا ہے؟ دعاؤں میں ہوتا ہے۔ تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے دعا۔ تو اسی لیے غیر اللہ سے دعا کرنا، غیر اللہ سے کچھ مانگنا، یہ کیا ہے؟ درست نہیں ہوگا، کیونکہ دعا عبادت ہے، اور یہ عبادت صرف اور صرف اللہ رب العزت ہی کے لیے کیا ہے؟ کی جائے۔ آگے بڑھتے ہیں ہم تو آج کی اس ملاقات میں انشاءاللہ حدیث نمبر 12 اور حدیث نمبر 13 آپ حضرات کے سامنے پڑھی جائے گی، اور ان دونوں حدیث سے جو مسائل ثابت ہوتے ہیں توحید اور توحید کے تقاضوں سے متعلق، وہ بیان کیا جائے گا۔ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم فانما انا عبده فقولوا عبد اللہ ورسولہ، رواہ البخاری۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ حدیث کے راوی عمر ابن الخطاب ہیں، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمان اور آپ کہ ان باتوں کو روایت کیا۔ عمر ابن الخطاب نے ان باتوں کو اپنے کانوں سے سنا ہے، اور اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنی ذات، یعنی نبی اور رسول کی ذات میں غلو نہ کیا جائے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں غلو کرنا یہ غیر قوموں کی کیا ہے؟ مشابہت ہے۔ پچھلی اقوام جو گزری ہیں ان میں سے اگر دیکھا جائے تو مختلف اقوام نے اپنے بزرگوں اور اپنے انبیاء کے مقام و مرتبے کو لے کر انہوں نے غلو کیا، اور غلو جب انہوں نے کیا تو وہ شرک میں کیا ہے؟ مبتلا ہو گئے۔ غلو کسی کہتے ہیں؟ عربی زبان میں غلو کہتے ہیں حد سے زیادہ تجاوز کر جانا۔ کوئی حد مقرر ہے کہ تمہاری حد اس مقام تک ہے، اس کے آگے تم نہ بڑھو، لیکن وہ بتایا ہوا طریقہ جو حد متعین کر دی گئی، مقرر کر دی گئی، اس کے آگے وہ بڑھ جاتا ہے، تو گویا کہ اس نے کیا ہے؟ غلو کیا۔ شریعت میں غلو کسے کہتے ہیں؟ شریعت میں غلو کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے طرف سے جو حدود مقرر ہیں ان حدود سے تجاوز کر جانا، یہ غلو ہوگا، یہ غلو ہوگا۔ مثلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نبی اور رسول ہے، اور آپ کو غیب کا علم نہیں۔ خود قرآن مجید میں اس کی طرف اشارہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خود اپنی زبان سے بتایا۔ لیکن اگر آج کوئی شخص آ کر کے کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات یہ نبی ہے، نبوت اور رسالت انہیں حاصل ہے، اور یہ بھی دعویٰ کرے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم تھا، حالانکہ ایسا نہیں تھا۔ نبوت اور رسالت اپنی جگہ ہے، لیکن نبوت اور رسالت حاصل ہونے کے بعد اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس نبی اور رسول کو غیب کا بھی علم ہو جاتا ہے۔ اب اگر کسی نے اس بات کا دعویٰ کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم ہے، تو گویا کہ اس نے آپ کی ذات کو، آپ کی ہستی کو لے کر کیا ہے؟ اس نے غلو کیا۔ ایک حد متعین ہے، مقرر ہے کہ محمد نامی شخص وہ نبی اور رسول ہے، اللہ کا بندہ ہے اور رسول ہے، اس کے آگے اس کا کوئی مقام و مرتبہ نہیں۔ لیکن آپ نے جو مقام و مرتبہ بتا دیا گیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا،
اس مقام و مرتبہ سے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اگر ہم نے آگے بڑھایا تو یہ کیا ہے؟ غلو اور زیادتی ہو جائے گی۔ تو یہ ایک ایسا عمل ہے غلو کہ اگر کوئی اس عمل کو کر بیٹھتا ہے، خاص طور پر کسی ہستی کو لے کر کے، تو انسان شرک میں کیا ہے؟ مبتلا ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے پچھلی جو آسمانی کتابیں نازل ہوئیں، انجیل ہے، تورات ہے، زبور ہے، پچھلی آسمانی کتابوں میں اللہ تبارک و تعالی نے اس بات سے سختی سے منع فرمایا تھا لوگوں کو کہ تم اپنے بزرگوں کی ہستی میں کیا ہے؟ غلو اور زیادتی نہ کرنا، جو ان کا مقام و مرتبہ ہے اسی حد تک رہنا، اس حد سے انہیں کیا ہے؟ آگے نہ بڑھانا۔ اور قرآن مجید میں خود اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کی تاکید فرمائی، ارشاد باری تعالی یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اے اہل کتاب تم اپنے دینی معاملات میں اور اپنے دین کو لے کر تم غلو اور زیادتی نہ کرنا۔ اور اسی بات کی تاکید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو کی، کیونکہ ہوتا کیا ہے جب بندہ کسی شخص کو لے کر کے غلو کر بیٹھتا ہے تو بہت ممکن ہے کہ وہ شرک میں کیا ہے؟ مبتلا ہو جائے۔ اس کی مثال لے لی جائے، نوح علیہ السلام کی قوم کے بارے میں آتا ہے، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا۔ یہ 5 ہستیاں تھیں۔ نمبر 1 ود، نمبر 2 سواع، نمبر 3 یغوث، اور نمبر 4 یعوق، نمبر 5 اور آخری نصر۔ یہ 5 بزرگ تھے نوح علیہ السلام کی قوم میں۔ جب ان کی وفات ہو گئی اور یہ دنیا سے رخصت ہو گئے، اور ان کا ایک مقام و مرتبہ تھا قوم کے درمیان، تو شیطان ان کے پاس آیا اور کہا کہ یہ بزرگ ہستیاں تھیں، ان کو تم کہیں بھول نہ جاؤ، تو ان کی تصویریں بنا لی جائیں۔ ان کی کیا ہے؟ تصویریں بنا لی جائیں۔ یہ 5 بزرگ ہستیاں، ان 5 کی کیا ہے؟ تصویر بنا لی جائے۔ اور اس ایام میں تصویر اگر دیکھا جائے تو مجسمے کی شکل میں ہوا کرتی تھی، مورتی کی شکل میں ہوا کرتی تھی، اور ان کا مجسمہ بنانے کے بعد، ان کی تصویریں بنانے کے بعد تم انہیں کیا ہے؟ کسی جگہ پر رکھ دو، تاکہ جب تمہارا آنا جانا ہو اس تصویر کو اور اس مجسمے کو، اس مورتی کو دیکھو تو تمہیں ان بزرگوں کی یاد آئے۔ اور جب ان بزرگوں کی یاد آئے گی تو تمہارے اندر بھی وہ جذبہ پیدا ہوگا۔ کون سا جذبہ؟ کہ تم بھی ان کے جیسے اپنے آپ کو نیک صالح بناؤ گے، جیسے وہ نیک تھے، بزرگ تھے، تم بھی اپنے آپ کو ان کے جیسے کیا ہے؟ بنانے کی کوشش کرو گے۔ سوچئے شیطان کا مکر ہے، شیطان کیا ہے؟ کھلا دشمن ہے، اور اس نے قسم کھائی ہے، اللہ تبارک و تعالی سے مہلت طلب کی کہ ہمیں مہلت دے دی جائے، اور اس بار ہم قسم بھی کھاتے ہیں کہ ہم بنو آدم کی اولاد کو ہم بھٹکا کر کے رہیں گے، توحید پر اسے قائم رہنے نہیں دیں گے۔ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ، ان کے سامنے سے آئیں گے، ان کے پیچھے سے آئیں گے، ان کے دائیں جانب سے، ان کے بائیں جانب سے، ہر جانب سے انہیں کیا ہے؟ ہم بھٹکانے کی کوشش کریں گے۔ یہ شیطان کا وعدہ ہے، یہی ہے اس کا وعدہ کہ جب ان 5 بزرگوں کی موت ہو گئی اور ایک مقام و مرتبہ تھا، نیک صالح تھے، عبادت گزار تھے، تو شیطان نے آ کر کے ان کے دل میں کیا بات ڈالی؟ ان کے ذہن میں کہ وفات پا گئے ہیں، ہم نے انہیں دفنا دیا ہے، کہیں ہم ان کو بھول نہ جائیں، تو ان کی تصویریں ہم بنا کر کے رکھ لیں، ان کا مجسمہ، ان کی مورتی بنا کر کے ہم رکھ لیں، اور جب بھی ہماری نگاہ ان پر پڑے تو ہمارے اندر بھی ان کے جیسے، یعنی جس طرح وہ تھے اس طرح ہمارے اندر بھی کیا ہے؟ بننے کا جذبہ اور کیا ہے؟ حوصلہ اور شوق آئے گا۔ بنا لیا انہوں نے مورتیاں، جب گزر ہوتی دیکھتے تو ان کا ذکر خیر ہوتا،
ان 5 ہستیوں کا، ان کے جیسے بننے کی کوشش کرتے، اور ایک زمانہ ایسا گزر کیا۔ کئی نسلیں آنے کے بعد، کئی نسلیں گزر گئیں، کئی لوگ آئے، کئی پیڑھیاں آئیں، تو آگے ایک نسل ایسی آئی کہ انہوں نے انہی مورتیوں کو، انہی تصاویر کو لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کیا ہے شرک کر بیٹھے۔ یہ بزرگ ہستی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے بہت قریب ہیں، تو ہم اللہ سے کیا مانگے؟ ان کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم مانگتے ہیں، ان کو وسیلہ بناتے ہیں، انہیں ہم کیا ہے واسطہ بنائیں گے۔ اور صرف اللہ کی عبادت کرنے کے بجائے انہوں نے اللہ کے ساتھ ان کو کیا ہے شریک ٹھہرا دیا۔ یہ شیطان کی پلاننگ ہوتی ہے۔ شیطان یعنی کچھ دور تک نہیں، تھوڑی دور تک کی پلاننگ نہیں ہوتی، اس کی پلاننگ بہت آگے تک ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں کہہ دیا ان الشیطان، یقیناً شیطان انسان کے لیے کھلا دشمن ہے۔ ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، لیکن ہمیں ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے کہ بعض دفعہ شیطان جب برائی کی طرف کسی کو ابھارنا چاہتا ہے، آمادہ کرنا چاہتا ہے، تو اس کی نگاہ میں وہ اس عمل کو برائی بنا کر کے پیش نہیں کرتا، اس کو خوب مزین، خوب خوبصورت کر کے اس کی نگاہوں میں کیا ہے پیش کیا جاتا ہے۔ یہی شیطان نے ادھر کیا کہ ان بزرگوں کا انتقال ہو گیا وفات پا کے، تو قوم کے دلوں میں، ذہن میں یہ بات ڈالی کہ ان کی تصویریں بنا کے رکھ لی جائیں، لٹکا دی جائیں، کہیں پر رکھ دی جائیں، مورتیاں رکھ دیا جائے، مجسمہ۔ اور نیت کوئی خراب نیت نہیں، نیت اچھی ہے کہ جب بھی ہم ان کو دیکھیں گے تو ان کی یاد آئے گی بزرگوں کی، اور ان بزرگوں جیسے ہم بننے کی کوشش کریں گے، ہمارے اندر جذبہ اور شوق کیا ہے پیدا ہوگا، ان کے حق میں دعائیں خیر کریں گے۔ لیکن ہوا کیا کہ کئی زمانے بعد، کئی سالوں بعد دوسری جو آگے کی نسلیں آئیں، پہلی نسل تو ٹھیک رہی، یعنی انہوں نے جب بھی مورتیاں بنائی تو اللہ کے ساتھ ان کو شریک نہیں ٹھہرایا، جو مقصد ہے اس مقصد تک رہے۔ لیکن یہ ایک دروازہ کھولنا مقصد تھا شیطان کا کہ آگے جو نسلیں آئیں گی وہ شرک میں کیا ہے مبتلا ہوں گی۔ اسی لیے پہلا دروازہ جو شرک کا اس دنیا میں کھلا ہے اور شروع ہوا ہے، وہ بزرگوں کی ذات اور بزرگوں کی ہستیوں میں غلو کرنے سے کیا ہے شروع ہوا ہے۔ اور یہی جو ہے پہلا شرک تھا کہ بزرگوں کی تصویریں بنا دی جائیں، مجسمہ بنا دیا جائے، تاکہ ان کو دیکھ کر ہمارے اندر جذبہ شوق پیدا ہو کہ ہم بھی ان کے جیسے کیا ہے نیک عمل کریں، اور آگے چل کر کیا ہے یہی کیا ہے شرک کا کیا ہے ذریعہ بنا اس انسانیت میں۔ تو اسی لیے کہنے کا مقصد یہ کہ بنو آدم اور آدم کی اولاد نے جو کفر کیا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جو شرک کیا، سب سے بڑا جو جرم کا ارتکاب کیا اللہ کے حق میں، اس کی ابتدا ہی بزرگوں کے ساتھ اور ان کے مقام و مرتبے کو لے کر غلو اور زیادتی کرنے ہی سے کیا شروع ہوا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا ڈر تھا کہ کہیں میری امت اس برائی میں اور اس بلا میں کہیں مبتلا نہ ہو جائے کہ وہ بھی بزرگوں کی ہستی میں کیا ہے غلو زیادتی کرے، انبیاء کرام کی یا خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا ڈر لاحق ہوا کہ میری ذات کو، میری ہستی کو لے کر کہیں یہ غلو نہ کر بیٹھیں۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، اور یہ جو فرمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اس پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم، تو میری ذات کو لے کر کے اس طرح اطرا، یعنی لا تطرونی کا لفظ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ میری تعریف کرنے میں تم مبالغہ نہ کرو، یہ نہ کہو کہ مجھے غیب کا علم ہے یا کسی اور بات کا تعلق، میری ذات کو لے کر تم مبالغہ سے کام نہ لو، جو میرا مقام و مرتبہ ہے اس مقام و مرتبے تک تم اپنے آپ مجھ کو کیا رکھو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لا تطرونی، تم میری ذات کو لے کر غلو نہ کرنا، زیادتی نہ کرنا، میرا جو مقام و مرتبہ ہے اسی مقام و مرتبے تک کیا ہے مجھ کو رکھنا۔ اور آپ نے آگے فرمایا کہ جس طرح نصارہ نے، عیسائیوں نے عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ علیہ السلام کی ذات کو لے کر انہوں نے کیا ہے غلو کر بیٹھا،
انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی ذات کو لے کر کیا غلو کیا تھا؟ عیسیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہیں، بندوں میں سے ایک بندے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں نبوت اور رسالت سے نوازا تھا، لیکن قوم نے کیا کیا؟ ان کو الہ مقرر کر دیا کہ تین میں سے ایک کون ہے؟ عیسیٰ ہے۔ یہ انہوں نے آپ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کی ذات میں کیا ہے؟ مبالغے سے کام لیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم، تو میرے ساتھ وہ نہ کرنا اور غلو اور زیادتی نہ کرنا جس طرح عیسیٰ ابن مریم کی ہستی کو لے کر ان کی قوم نے کیا ہے؟ اس میں کیا ہے؟ غلو اور زیادتی کی۔ آگے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُهُ فَقُولُوا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، تو میری تعریف کرنا چاہو کہیں پر، میری حقیقت بیان کرنا چاہو تو یاد رکھو فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُهُ، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں میں سے ایک بندہ ہوں، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں میں سے ایک بندہ ہوں۔ ادھر آپ نے حد متعین کر دی کہ میں بندوں میں سے ایک بندہ ہوں، اس کے اوپر مجھے نہ لے جاؤ۔ آج کچھ لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بشریت کا بھی انکار کرتے ہیں کہ آپ نور تھے، دوسری باتیں اور کہتے ہیں جو کہ آپ کی بشریت میں شک و شبہ پائے گا، حالانکہ آپ بشر ہیں، اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے ہیں۔ اس کے آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ بڑھایا جائے۔ آگے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم وقول فقولوا، اور تم میرے بارے میں کہا کرو عبد اللہ، یعنی محمد عبد اللہ ہے، اللہ کا بندہ ہے، اور ورسولہ، اور اس کا رسول اور پیغمبر ہے۔ یہ میرا مقام و مرتبہ ہے، اس کے آگے نہ بڑھو۔ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کو، اپنی ہستی کو، نبی اور رسول کی ذات ہے، اس ہستی کو لے کر آپ نے افراط اور تفریط دونوں سے کیا ہے؟ روکا ہے۔ افراط نہ کرو، یعنی غلو نہ کرو میری ذات کو لے کر، میں اللہ کے بندوں میں سے ایک بندہ ہوں، اور اسی طرح میرے ساتھ یعنی بے انصافی کا معاملہ نہ ہو، کیونکہ میں اللہ کا بندہ ہونے کے باوجود مجھے اللہ تبارک و تعالی نے رسالت سے، نبوت سے کیا ہے؟ نوازا۔ تو آپ نے فرمایا کہ میرے ساتھ وہ سلوک نہ کرو جو ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ ان کے قوم نے کیا، کہ ان کے مقام و مرتبے کو اس سے زیادہ انہیں کیا ہے؟ بڑھا دیا۔ بلکہ میں کیا ہوں؟ عبدہ، اللہ کے بندوں میں سے ایک بندہ، اسی لیے میرے بارے میں تم کہا کرو عبد اللہ ورسولہ، کہ محمد کون ہے؟ عبد اللہ ورسولہ، اللہ کا بندہ ہے اور اس کا رسول اور پیغمبر ہے۔ اس حدیث کو لے کر بعض منحرفین نے اس کا غلط مطلب نکالا، اپنی بدعت اور اپنے منکر کو ثابت کرنے کے لیے۔ جب انہیں کہا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں اور تم غیب کا دعویٰ کرتے ہو، کہ اللہ کے رسول کو غیب کا دعویٰ تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، جس طرح انسانوں کو موت آتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی موت کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اگر پکارا جائے تو آپ سنتے ہیں، ایسا نہیں ہے، آپ کسی کی مدد نہیں کرتے۔ اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، اے نبی آپ کو بھی موت آئے گی اور ان سبوں کو بھی کیا ہے؟ موت آ کر کے رہیں گی۔ تو اس قسم کی بدعقیدگی کہ آپ کی موت کا انکار کرنا، آپ کو غیب کا علم تھا، یہ دعویٰ کرتے ہیں، تو اس قسم کی بدعات اور منحرف افکار کو ثابت کرنے کے لیے انہوں نے اس حدیث کا غلط مفہوم بیان کیا، اور وہ یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تم میرے بارے میں وہ عقیدہ نہ رکھو جو عقیدہ عیسائیوں نے اپنے نبی عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں رکھا، یعنی اس سے آپ نے منع فرمایا کہ مجھے الہ نہ سمجھو، مجھے تین میں سے ایک نہ سمجھا جائے الہ، بلکہ اس سے آپ نے روکا ہے دوسرے جو معاملات ہیں، غیب کا علم آپ کو تھا اور دوسرے جو غلو اور زیادتی کرتے ہیں، اس سے آپ نے اس حدیث میں کیا ہے؟ نہیں روکا۔ حالانکہ بے اتفاق اہل علم محدثین جنہوں نے اس حدیث کی تشریح بیان کی،
سبھوں نے یہی کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کا مقصد یہ نہیں کہ اس قسم کی بدعقیدگی نہ پائی جائے، بلکہ مقصد یہ ہے کہ جس طرح عیسیٰ ابن مریم کی ذات کو لے کر غلو اور زیادتی کر بیٹھے ان کی قوم نے، تم بھی میری ذات کو لے کر کسی بھی ناحیے سے غلو اور زیادتی کیا ہے نہ کر بیٹھو۔ تو اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا ہے روکا، اور روکنے کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہی کیا ہے ذریعہ ہے شرک کا اور توحید کی راہ سے منحرف ہونے کا۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں اور رسول ہیں، لیکن قوم نے جب عیسیٰ کے مقام و مرتبے کو، جو مقام و مرتبہ اللہ تبارک و تعالی نے بتا دیا، اس مقام سے آگے بڑھایا تو وہ شرک میں مبتلا ہو گئے۔ تین الہ میں سے کیا ہے ایک تیسرا کون ہے؟ عیسیٰ کو مقرر کر دیا، نعوذ باللہ۔ یہ انحراف کہاں سے آیا؟ جب انہوں نے نبی کی ذات کو لے کر، اور اسی طرح بزرگوں کا بھی معاملہ ہے، ان کی ذاتوں کو لے کر اگر کوئی زیادتی کرتا ہے، غلو کر دیتا ہے، وہ مقام پر اکتفا نہیں کرتا جو مقام اللہ تبارک و تعالی نے بتا دیا، بلکہ اس سے آگے بڑھاتا ہے، تو ادھر کیا ہے توحید سے انحراف ہو کر کے کیا ہے رہتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یعنی اس معاملے میں ہمیں غلو کرنے سے نہیں روکا، بلکہ شریعت کے تمام معاملات کو لے کر ہمیں اعتدال کی راہ پر رہنے کی کیا ہے ضرورت ہے۔ عبادات کا معاملہ اس میں بھی ہم غلو اور زیادتی نہ کریں۔ نماز جس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے، پڑھائی ہے، بتائی ہے، اسی طرح ہم پڑھیں۔ روزے کا معاملہ یہی ہونا چاہیے، حج کا معاملہ یہی ہونا چاہیے۔ یعنی آج حج کی ایک مثال دے دیں، حج کے اعمال میں سے ایک عمل جمرات کا جو معاملہ ہے، جیسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ شیطان کو کنکری مارنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج میں ہیں اور کنکری مارنے کے لیے آپ نے کنکریاں بنوائی، صحابی سے کہا کہ مجھے چن کر کے دے دو، اپنے ہاتھوں میں رکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بتایا بِمِثْلِ هَذَا فرمو، جتنی بڑی یہ کنکری ہے اتنی ہی بڑی کنکری اسے کیا ہے تم جمرہ عقبہ اولا ہو، ثانیہ ہو، تمام جمرات میں کیا ہے تم اسی کنکری سے کیا ہے کنکری مارو، اسی سائز کی ہونی چاہیے، اس سے بڑی نہ ہو۔ آگے فرمائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایاکم الغلو، اسی موقع پہ فرمائے اسی طرح کنکریاں تم اکٹھا کرو، جمع کرو، بنو، اور تم یعنی کنکری مارو۔ اور آگے فرمایا آپ نے ایاکم الغلو، خبردار تم غلو نہ کرنا، اس سے آگے نہ بڑھنا، پتھر لے کر، چپل لے کر، بوتلیں لے کر تم نہ یہ عمل کرنا۔ فرمایا ایاکم الغلو، خبردار تم غلو اور زیادتی نہ کرنا۔ آگے فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ الْغُلُو، تم سے پہلے جو لوگ ہلاک ہوئے ان کی ہلاکت کا جو سبب بنا کہ وہ دینی امور، دینی معاملات کو لے کر وہ غلو اور زیادتی کر بیٹھتے تھے۔ تو غلو کا معاملہ صرف اس حد تک نہیں کہ ہم کسی کی ہستی، کسی کی ذات کو لے کر ہم غلو کر بیٹھیں، یہ تو انحراف ہے، توحید سے ظاہر سی بات ہے۔ اسی طرح دیگر معاملات میں بھی، عبادات میں بھی، معاملات میں بھی ہمیں غلو اور زیادتی سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھنا ہے۔ جو حد متعین اور مقرر کر دیا ہے شریعت نے، اللہ اس کے رسول نے، اس حد سے زیادہ ہم آگے نہ بڑھیں اور حد کیا ہے تجاوز نہ کریں، ورنہ اگر حد تجاوز کر گئے تو یہ غلو میں شامل ہوگا اور یہ ہلاکت اور بربادی کے اسباب میں سے ایک اہم سبب ہے۔ تو یہ حدیث نمبر 12 سے جو ایک اہم مسئلہ ثابت ہوا وہ یہ کہ پچھلی اقواموں نے جو کفر کیا اور توحید سے منحرف ہوئے، اس کا سب سے اہم اور بنیادی سبب یہ بنا کہ انہوں نے اپنے بزرگوں کی، اپنے انبیاء کرام کی ذاتوں کو اور ہستیوں کو لے کر اس میں کیا ہے غلو کیا، ان کے مقام و مرتبے کو بڑھا چڑھا کر مقام و مرتبہ بتایا۔ اللہ نے جو مقام دیا اس پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ انہوں نے اپنے طرف سے مزید اور مقام کو بڑھایا، تو وہ غلو میں کیا ہے داخل ہو گئے۔ اور یہ ظاہر سی بات ہے، وہ کسی دشمنی میں انہوں نے نہیں کیا، محبت میں کیا۔ لیکن محبت کا بھی معاملہ ایسا ہے، چاہے انسان
رسول سے محبت کرے، اپنے والدین سے محبت کرے، اپنی اولاد سے، اپنی عورت سے، اپنے دوست و احباب، اپنے رشتہ داروں سے، وہ محبت بھی شریعت کے مطابق کیا ہے؟ محبت ہونی چاہیے۔ اگر شریعت کے مطابق محبت نہ ہو، اس سے اگر آپ آگے بڑھ جاتے ہیں تو یہ غلو اور زیادتی میں کیا ہے؟ داخل ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھ کو اور آپ تمام لوگوں کو شریعت کے ہر معاملات کو لے کر اعتدال کی راہ پر رہنے کی توفیق دے، اور غلو اور زیادتی کرنے سے ہمیں بچنے کی کیا ہے؟ توفیق دے۔ آگے بڑھتے ہیں، حدیث نمبر 13۔ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلو کی ایک قسم بتائی، غلو کی ایک قسم بتائی، اور وہ یہ کہ بزرگوں کی، انبیاء کرام کی قبروں کو لے کر کیا ہے؟ غلو کیا جائے۔ ہمیں شریعت نے بتا دیا ہے کہ کسی کی اگر موت ہو، دنیا سے وفات پائے، تو اس کو یوں ہی نہ چھوڑ دیا جائے، بلکہ اس میت کی تکریم ہو، اور جو طریقہ بتایا گیا اس طریقے کی پابندی کرتے ہوئے اسے کیا ہے؟ دفن کر دیا جائے زمین پر۔ اور اب اس کے بعد کیا اس کی قبر کے ساتھ کچھ کیا جائے، یا دیوار گھیر دی جائے، یا کوئی عمارت قائم کر دی جائے، مسجد وغیرہ بنا دی جائے، یا اسے کسی مزار کی شکل دے دی جائے، یہ سب کرنا گویا کہ اس مردے شخص کی، چاہے وہ نبی ہو، رسول ہو، کوئی بزرگ ہو، کوئی عظیم ہستی ہو، اس کی قبر کے ساتھ کیا ہے؟ غلو کرنا کیا ہے؟ داخل ہوگا، اور یہ بھی کیا ہے؟ شرک کا ایک دروازہ ہے۔ حدیث ہے متفق علیہ، حدیث کی راویہ ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں ان ام حبیبۃ و ام سلمہ ذکرتا کنیسۃ رأینها بالحبشہ فیہا تصاویر لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا کہ ام حبیبہ اور ام سلمہ، ان دونوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک کنیسے کے بارے میں ذکر کیا۔ کنیسہ چرچ جسے ہم سمجھتے ہیں، عیسائیوں کا جو عبادت گاہ ہوتی ہے، انہوں نے اس کنیسے کو حبشہ میں دیکھا تھا۔ اور حبشہ میں کب دیکھا تھا؟ جب مکی زندگی میں مدینہ المنورہ ہجرت کرنے سے پہلے 2 دفعہ مسلمانوں نے کیا ہے؟ مختلف جماعتوں نے 2 دفعہ کیا ہے؟ حبشہ کی طرف ہجرت کی، اپنے دین کی حفاظت کے لیے، دین پر قائم رہنے کے لیے۔ تو اسی سفر کی طرف اشارہ ہے کہ ان دونوں نے، ام حبیبہ نے اور ام سلمہ نے، حبشہ میں ایک کنیسہ دیکھا، اور اس کنیسے میں کیا ہے؟ تصاویر، تصویریں تھیں، اس کنیسے میں تصویریں تھیں، اور اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی باتیں سننے کے بعد کہا ان اولئک، وہ لوگ جس کے بارے میں تم بتا رہی ہو، اذا کان فیہم الرجل الصالح، اگر ان کے درمیان کوئی نیک آدمی تھا اور وہ فمات، وہ وفات پا جائے، بنوا علی قبرہ مسجدا، تو وہ ان کی قبر پر کیا ہے؟ مسجد تعمیر کرتے تھے، مسجد بنا دیتے تھے۔ وصوروا فیہ تلک الصور، اور ان کی تصویریں کیا ہے؟ بنا دیا کرتے تھے۔ آگے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اولئک شرار الخلق عند اللہ یوم القیامہ، روز قیامت سب سے بدترین لوگ جو پیش کیے جائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حساب و کتاب کے لیے، بدترین میں سب سے بدترین جو ہیں وہ یہی لوگ ہوں گے جنہوں نے نیک لوگ، بزرگوں کی قبروں پر مسجدیں بنائی اور ان کی تصویریں بنا کر کے انہوں نے رکھ دی۔ اس حدیث پر اگر غور کیا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ اس عمل کو ناجائز قرار دیا کہ قبر پر کیا ہے؟ مسجد بنائی جائے، یا بزرگوں کی تصویریں مجسمہ یا مورتی وغیرہ بنائی جائے۔ اور آپ نے اس پر انجام کا بھی ذکر فرمایا کہ سب سے بدترین خلق، یعنی مخلوقات میں سب سے بدترین لوگ یہی سمجھے جائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں، جنہوں نے بزرگوں کی قبروں پر کیا ہے؟ مسجد بنا دی، یا ان کی تصویریں
بنا دی، مورتیاں بنا دی، مجسمہ بنا دیا ان کا، یہ سب کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں شرار الخلق ہے۔ رہی بات قبر کے ساتھ کیا کیا جائے، یعنی اگر میت کو ہم نے دفن کر دیا، چاہے کوئی ایک عام انسان ہو یا کوئی بزرگ ہستی ہو یا کوئی نبی رہا ہو، اگر ہم نے قبر میں میت کو دفن کر دیا تو اس کے بعد اگر دیکھا جائے مشروع عمل بھی پایا جاتا ہے اور ممنوع عمل بھی پایا جاتا ہے۔ مشروع عمل یہ ہے کہ قبر کو یا میت کو قبر میں دفنانے کے بعد قبرستان کی زیارت کی جائے، یا اسی میت کی قبر کی زیارت کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں۔ نیت کیا ہونی چاہیے؟ نیت ہو کہ قبرستان کی زیارت کرنے سے آخرت کی یاد آتی ہے۔ اگر اس نیت سے کوئی قبر یا قبرستان کی زیارت کرتا ہے تو یہ مشروع زیارت ہے، یعنی جائز قسم کی زیارت ہے، بلکہ یہ نیک عمل میں بھی شمار ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان کی زیارت کرنے سے روکا، قبروں کی زیارت کرنے سے، قبرستان کی زیارت کرنے سے۔ ایک وقت تھا کہ آپ نے اس سے روکا تھا، لیکن بعد میں آپ نے اس کی اجازت دے دی اور کہا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْآخِرَةَ، تم قبرستانوں کی زیارت کیا کرو کیونکہ ان کی زیارت کرنے سے تمہیں آخرت کی یاد آئے گی۔ تم اپنے انجام کے بارے میں سوچو کہ ہر ایک کو مرنا ہے، ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور ہر ایک کا ٹھکانہ یہی ہے کہ قبر میں کیا ہے، اسے دفنا دیا جائے۔ تو اس مقصد سے اگر کوئی زیارت کرتا ہے قبر کی تو اس میں کوئی مذاکرہ، کوئی حرج نہیں، بلکہ یہ مشروع عمل ہے اور اچھا مستحب عمل ہوگا، کیونکہ ایسی زیارت سے آپ کا مقصد کیا ہے؟ آخرت کی فکر، آخرت کی تیاری۔ ظاہر سی بات ہے یہ اہم عمل ہے۔ رہی بات ممنوع عمل، دو قسم کا ہو سکتا ہے۔ نمبر ایک جو کہ حرام ہے اور شرک کا ذریعہ ہے، وہ یہ کہ قبر کے پاس جا کر کے نماز پڑھی جائے، قبلہ رخ ہو کر نماز پڑھے، یعنی کہ قبر کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے، بلکہ خاص اہتمام کے ساتھ قبرستان کی زیارت کرے، یا اپنی کسی محبوب پسندید جو عزیز جس کا انتقال ہوا، یا کوئی بزرگ ہے، کوئی نبی ہے، اس کی قبر کے پاس جا کر کے نماز پڑھے، یا ادھر بیٹھ کر کے ذکر کرے، یا ادھر بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرے، یا اس قبر کو کیا ہے چومے، اس پر اپنے ہاتھ کو پھیرے، مسح کرے جسے۔ یہ سب اس نیت سے زیارت کرنا قبر کی یا قبرستان کی، یہ ممنوع زیارت ہے، کیونکہ یہی ذریعہ ہے کس کا؟ شرک کا۔ اس سے کیا ہے؟ بچنا چاہیے۔ اسی طرح ایک دوسری قسم ہے زیارت کی جو کہ واضح طور پر حرام ہے باتفاق علماء، وہ یہ قبرستان کی زیارت کرے یا قبر کی زیارت کرے اور ادھر جا کر اس مردے سے دعا کرے، اس کو پکارے، اپنی مراد، اپنے معاملات اس کے سامنے رکھے، تو یہ شرک اکبر میں کیا ہے؟ داخل ہے، اور ملت سے کیا ہے؟ نکل جانا ہوگا، یعنی دائرہ اسلام سے نکل جانا ہوگا۔ تو یہ اس قسم کی بھی زیارت اور اس مقصد سے بھی اگر کوئی زیارت کرتا ہے تو یہ بھی ممنوع زیارت ہے، اور یہ شرک اکبر کے کیا ہے؟ زمرے میں آتا ہے۔ رہی بات قبر پر مسجد بنانا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس حدیث میں روکا، کیونکہ فرمایا کہ جب ان کے کسی نیک بندے کا انتقال ہو جاتا، اسے دفن کر دیتے، تو یہ اس کی قبر پر آ کر مسجد بنایا کرتے تھے۔ قبر پر مسجد بنانے کا مطلب کیا؟ اس میں 3 مفہوم داخل ہیں۔ مسجد سے مراد صرف یہ نہیں کہ باقاعدہ مسجد تعمیر کر دی جائے، بلکہ اس سے واسع اور کشادہ مفہوم ہے۔ مسجد سے مراد یہ کہ اس جگہ کو سجدے گاہ بنا دیا جائے، چاہے مسجد کی دیواریں کھڑی کریں یا نہ کریں، لیکن اس مقام کو، قبر کو سجدے گاہ ہو جائے، سجدے کی جگہ مقرر کر دے۔ تو اس کی 3 شکلیں ہو سکتی ہیں کہ قبر پر مسجد بنانا۔ نمبر 1، قبر کو قبلہ سمجھ کر اس رخ ہو کر انسان نماز پڑھے یا سجدہ کرے قبر پر، یہ ایک مفہوم ہے، قبر پر مسجد بنانا یا قبر کو مسجد سمجھنا۔
نمبر 2 وہ یہ کہ قبر کے پاس جا کر کے نماز پڑھنا، قبر کے پاس جا کر کے نماز پڑھنا، لیکن ادھر کوئی عمارت نہیں، صرف یہ قبر کے پاس جا کر مسجد نماز پڑھے کسی خاص اہتمام کے ساتھ، یہ بھی اسی زمرے میں داخل ہے کہ قبر پر مسجد بنا دینا۔ نمبر 3 کہ قبر موجود ہے اور اس پر کوئی عمارت قائم کر دے، 4 دیواری ہو، چھت ہو، باقاعدہ اندر داخل ہونے کا دروازہ ہو، لوگ زیارت کریں، اہتمام، چادریں چڑھائیں، دوسری اور بھی منکرات کا ارتکاب کریں، یا 5 وقت نماز کی پابندی کر دیں۔ مسجد بنائے ہیں اسی قبر پر اور قبر کو مسجد کے اندر شامل کر لیا انہوں نے، اور اہتمام کے ساتھ، اور اسی قبر میں اسی مسجد میں جا کر نماز پڑھتے ہیں۔ 5 وقت نماز کس کے لیے پڑھتے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ لیکن اس مسجد کے اندر ایسی جگہ میں جہاں پر نماز پڑھی جاتی ہے، یعنی وہ مسجد کا باہری ایریا علاقہ نہ ہو، بلکہ وہ بھی مسجد کا حصہ ہے، مسجد کے اندر ہے، جہاں پر صف بندی ہوتی ہے یا ہو سکتی ہے جب زیادہ لوگ آئیں، تو یہ بھی اسی زمرے میں آتا ہے کہ قبر کے اوپر وہ کیا ہے؟ مسجد بنایا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ذکر کیا گیا کہ حبشہ میں ہم نے کنیسہ دیکھا جہاں پر جو ہے تصاویر لٹکی رہتی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے بارے میں، ان اولئک، وہ لوگ کیا کیا کرتے تھے؟ اذا کان فیہم الرجل الصالح، اگر ان کے درمیان کوئی نیک بندہ ہوا کرتا تھا، رجل صالح، اللہ والا نیک بزرگ انسان رہتا، فمات، اور اگر اس کی موت آ جاتی، بنوا علی قبرہ مسجدا، تو وہ اس کی قبر پر مسجد بناتے، یعنی وہ ایک عبادت گاہ مقرر کیا کرتے تھے، ادھر جا کے سجدہ کیا کرتے تھے۔ آگے فرمایا وصوروا فیہ تلک الصور، اور اسی طرح ان بزرگوں کی تصویریں بنا دیا کرتے تھے، مجسمہ ہو، مورتی ہو، یا کسی اور طریقے سے تصویر بنا دیا کرتے تھے، جیسے کہ بات گزر چکی ہے، نوح علیہ السلام کے قوم کا ذکر ہوا، ان کی قوم نے 5 کو کیا ہے مقرر کیا، 5 بزرگ تھے، ان کی تصویریں بنائیں، نیت اچھی تھی، لیکن جا کر کے آگے کیا ہے شرک میں مبتلا ہو گئے۔ تو کہنا مطلب کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع فرمایا اور بتایا کہ وہ کیا کیا کرتے تھے، وصوروا فیہ تلک الصور، وہ اس قسم کی تصویریں بنا لیا کرتے تھے۔ آگے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اولئک شرار الخلق عند اللہ یوم القیامہ، روز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ جو شرار الخلق ہوں گے، یعنی لوگوں میں سب سے بدترین لوگ، وہ یہی لوگ سمجھے جائیں گے جنہوں نے بزرگوں کی قبر پر مسجدیں بنا دی، عبادت گاہ، مزاریں بنائی، ادھر سجدہ کرتے، خاص اہتمام کے ساتھ جاتے، اور اسی طرح ان کی تصویریں کیا ہے بنایا کرتے تھے اور اس کی عبادت کیا کرتے تھے۔ یہ اللہ کے ہاں شرار الخلق، لوگوں میں سب سے بدترین لوگ کیا ہے شمار ہوں گے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی صفت بیان کی کہ وہ کیا ہے شرار الخلق ہوں گے، اس سے بڑھ کر، ان سے بڑھ کر کوئی اور بدترین انسان کیا ہے اللہ کے ہاں نہیں سمجھا جائے گا۔ اور یہ کیوں سب سے زیادہ بدترین؟ کیونکہ یہ جرم سب سے خطرناک جرم ہے، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ بے انصافی کرنا ہے۔ اللہ کو وحدہ لا شریک سمجھنے کے بجائے انسان نے اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرایا اور دوسروں کو اللہ کا پارٹنر کیا ہے ثابت کیا، والعیاذ باللہ۔ اور اللہ کے ہاں اس سے بڑھ کر کوئی اور جرم نہیں کہ کوئی انسان اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے، یہ سب سے عظیم اور سب سے بڑا جرم پایا جاتا ہے۔ ایک حدیث اور بیان کر دی جائے، یعنی اسی حدیث کی تشریح میں یعنی مزید بات واضح ہو جائے اور تاکید ہو جائے اس بات کی۔ حدیث کے راوی حضرت جندب ابن عبداللہ ہیں، فرماتے ہیں کہ سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا۔ اس حدیث کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو اصل ہماری حدیث ہے، حدیث نمبر 13، اس کی مزید تھوڑی سی تشریح ہو جائے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کب کہی، کس موقع پر کہی، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ فرماتے ہیں حضرت جندب ابن عبداللہ کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا، کب؟ قبل ان یموت بخمس، آپ کی اس دنیا سے رخصت ہونے سے 5 دن قبل، آپ کی اس دنیا سے رخصت ہونا وفات سے پہلے کتنے دن پہلے؟ 5 دن قبل۔ ظاہر سی بات آپ مرض الموت میں ہیں، اور ایسے موقع پر انسان بیماری میں اور جو قریب الموت ہوتا ہے، ایسے وقت جو انسان جو بات کہتا ہے اس بات کی اہمیت ہوتی ہے، لوگ اہل خانہ اور اسی طرح خود اس بات کو اہمیت دیتا ہے، تو اہم بات اس وقت کہی جاتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جندب ابن عبداللہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے آپ کی موت سے 5 دن قبل یہ بات کہتے ہوئے سنی۔ کیا بات؟ انی ابرأ الی اللہ ان یکون لی منکم خلیل، میں اس بات سے براءت کا اظہار کرتا ہوں کہ میں نے تم میں سے کسی کو اپنا خلیل سمجھا ہو۔ خلیل کسے کہتے ہیں؟ خلیل دوستی اور قربت اور محبت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اس بات سے براءت کا اظہار کرتا ہوں، بری ہوں کہ میں نے تم میں سے کسی کو خلیل بنایا۔ کیوں؟ آپ نے فرمایا آگے فَإِنَّ اللَّهَ قَدِ اتَّخَذَنِي خَلِيلًا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اپنا خلیل بنا لیا، یعنی اللہ تبارک و تعالی کے ہاں سب سے زیادہ محبوب پسندیدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور مقرب ذات ہے، مجھے اللہ تبارک و تعالی نے اپنا خلیل بنایا۔ اب ظاہر سی بات ہے، اسی لیے میں تم میں سے کسی کو خلیل نہیں بنا سکتا، اور نہ تو تم میں سے کوئی مجھ کو خلیل بنائے۔ آگے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کَمَا اتَّخَذَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، کہ جس طرح اللہ نے مجھ کو اسی طرح خلیل بنایا اپنا، جس طرح ابراہیم کو اللہ رب العزت نے اپنا خلیل بنایا تھا۔ اسی لیے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں ابراہیم خلیل علیہ السلام۔ آگے فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِّنْ أُمَّتِي خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا، اگر مجھے اس بات کی اجازت ہوتی کہ میں اپنی امت میں سے کسی کو اپنا خلیل بنا لوں تو میں سب سے پہلے اپنا خلیل ابو بکر کو بناتا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اجازت نہیں ملی۔ آگے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الا، ہوشیار رہو، خبردار، وَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا يَتَّخِذُونَ قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ أَلَا فَلَا تَتَّخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ فَإِنِّي أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ، ہوشیار رہو، خبردار، یہ اس بات کو یاد رکھو کہ تم سے پہلے جو اقوام گزری ہیں وہ اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا دیتے تھے، ادھر جا کے سجدہ کیا کرتے تھے، اسے مسجد بنا دیا کرتے تھے۔ الا، یاد رکھنا کہ تم قبروں کو، قبرستان کو، قبروں کو سجدہ گاہ نہ بنانا۔ فإنی انہاکم عن ذلک، میں تمہیں اس سے کیا ہے، یعنی ایسے عمل کرنے سے کیا ہے، روکتا ہوں اور منع فرماتا ہوں۔ تو صاف لفظوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قریب الموت تھے، آپ کی وفات سے 5 دن قبل آپ نے اپنی امت کو اس بات کی تاکید کی، نصیحت کی، حالانکہ صحابہ کرام کا ایمان مضبوط ہو گیا تھا، خالص توحید پر تھے، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے ان کو کیا ہے، آگاہ کیا کہ تم قبروں پر کیا ہے، مسجدیں نہ بنانا، اسے سجدہ گاہ نہ بنانا، میں اس سے کیا ہے، منع فرماتا ہوں۔ لیکن افسوس آج اپنے آپ کو لوگ امت محمدیہ کی طرف منسوب کرتے ہیں اور بہت کچھ جو ہے قصیدے پڑھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، اور دین کے معاملے میں جذبہ بھی ظاہر کرتے ہیں، لیکن عملی طور پر اگر دیکھا جائے تو بزرگوں کی ہستیوں کو لے کر نیک لوگ جو تھے معاشرے میں، ان کی نگاہ میں ان کی قبروں پر مسجدیں اور ان کی قبروں کو سجدہ گاہ اور بطور مزار کیا ہے، متعین کر دی گئی، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کیا ہے، روکا۔ اللہ تبارک و تعالی مجھ کو اور آپ تمام لوگوں کو
توحید کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق دے، اسی پر قائم رہنے کی توفیق دے، اور جو لوگ شرک میں خاص طور پر جیسے کہ آج بات ہوئی غلو کا معاملات، اس میں جو لوگ مبتلا ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان سبوں کو کیا ہے ہدایت دے، اور خالص توحید پر قائم رہنے کی ہم سبوں کو کیا ہے توفیق دے۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔